الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اپنی ان نشستوں میں ہم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب قرآن حکیم کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 3 قسطیں اس کتاب کی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی 3 قسطوں میں ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ 4تھی قسط ہے جس کا ہم آغاز کرنے والے ہیں۔ یہ جو 3 قسطیں ہیں، اس میں ہم نے جو پہلی قسط تھی اس میں ہم نے اس کتاب کا جو مقدمہ ہے وہ پڑھا تھا، اور بعد کی جو 2 قسطیں ہیں یعنی دوسری اور تیسری قسط، اس میں ہم نے قرآن حکیم کی ان 4 اصطلاحات میں سے جن پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے، پہلی اصطلاح الہ، اس کو جو ہے وہ ہم نے سمجھا، اور وہ بحث ہم نے مکمل کر لی تھی۔ یہ جو 2 قسطوں کے اندر بحث مکمل ہوئی ہے، اس کا ایک خلاصہ جو ہے وہ میں چند منٹوں کے اندر جو ہے نا وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں، تاکہ آپ کو یہ جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے کہ ہم نے پڑھا کیا ہے جو اب تک ہے۔ یہ جو ہم نے 2 نشستوں کے اندر جو الہ کی اصطلاح ہے، اس حوالے سے جو کچھ پڑھا ہے، اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ اسلام سے پہلے، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے، عربی لغت میں، یعنی عربوں کی بول چال میں، یہ نوٹ کر لیں کہ یہ عربی کوئی قرآن کے ساتھ نہیں نازل ہوئی، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ ان کی پہلے سے زبان ہے، اور اس زبان کے ہی الفاظ ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب ان کی زبان کے الفاظ ہیں تو ان میں سے ہر لفظ کا اپنا ایک مفہوم اور مطلب ہے۔ تو لغت میں الہ کا جو لفظ ہے وہ اس وجود یا ہستی کے لیے بولا جاتا تھا، یعنی کسی وجود یا کسی ہستی کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ جو حیرت زدہ کرنے والی ہو، یعنی انسان دنگ رہ جائے، ہکا بکا رہ جائے، حیرت زدہ کرنے والی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرے نمبر پر پناہ کے طالب کو وہ پناہ دے سکتا ہو، یعنی کوئی پناہ کا طالب ہے تو اس کو وہ پناہ بھی دے سکتا ہو، وہ جو جس کو وہ
الہ مانتے ہیں، یہ اس میں دوسری خوبی ہے۔ پھر اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے؟ جس کی حفاظت میں انسان اپنے آپ کو بالکل مطمئن سمجھے، یعنی کوئی انسان ہے، اسے تحفظ چاہیے، کسی بھی دشمن سے، کسی بھی چیز سے، بیماری سے تحفظ آپ جس سے بھی سمجھ لیں، تو وہ ایسا وجود یا ایسی ہستی جس کے اوپر جو ہے وہ جس کے تحفظ پر وہ مطمئن ہو، اطمینان ہو اسے۔ نمبر 4، مصیبت آفت میں مددگار بن سکتا ہو، یعنی انسان کی وہ مدد کر سکتا ہو تو وہ الہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو یوں سمجھ لیں کہ جو اس کا لب لباب ہے یا آخری بات کہہ لیں، وہ کیا ہے؟ دلی طور پر اس ہستی یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اس وجود کی ان صفات کو ماننے والا انسان پھر اس سے والہانہ محبت کرتا ہو، یعنی یہ سب جس کے اندر یہ سب خوبیاں ہیں، پھر خود بخود انسان کا جب اس کے اوپر یقین پیدا ہو گیا تو پھر اس کو اس کے ساتھ ایک والہانہ، ہر چیز سے بڑھ کر اس سے جو ہے وہ محبت اس کو جو ہے وہ ہو۔ اور آخری بات، آخری میں نے پہلے کہہ دی تھی لیکن اس کو آخری سمجھ لیں، آخری بات یہ ہے کہ وہ پردہ غائب میں ہو، وہ ہستی یا وہ وجود جو ہے نا، وہ پردہ غائب میں ہو، سامنے نہ ہو۔ اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ میں پچھلی کلاس میں بھی ذکر آیا تھا کہ سپر نیچرل طور پر وہ یہ سارے کام ظاہر ہو کر نہیں کر رہا، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ سپر نیچرل طور پر، یعنی بغیر نظر آئے، بغیر اس کے کہ وہ کس طرح کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ سارے کام جو ہے وہ اس طرح کر رہا ہو، تو اس کو وہ کیا کہتے تھے؟ اس کو وہ الہ کہتے تھے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جو ہے وہ جو تصور تھا الہ کا۔ اچھا، قرآن کریم کا تصور الہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اب انہی چیزوں میں جن چیزوں کے اندر کوئی خرابی تھی اس کو ختم کر دیا، اور جس کو جو خوبی مطلب یہ ہے کہ اس میں داخل ہونی تھی وہ داخل کر دی۔ چنانچہ قرآن نے پھر جو تصور دیا، اس تصور کے اوپر اس کو جو وہ سمجھ لیں، یعنی کہ وہ جو مشرکین عرب یا مشرکین مکہ جو ہے ان کا جو الہ کا تصور ہے، اس کے اوپر قرآن نے یا اسلام نے جو اس تصور کو ایک شکل دی، وہ کیا ہے، یا اس میں کیا اضافہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہے کہ الہ وہ ہے جس کی کائنات اور اس کی ہر چیز پر سپر نیچرل حکومت ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ مولانا نے وہ ثابت کیا کہ اقتدار کے بغیر الہ کس کام کا ہے؟ اس نے تمہاری بیماری دور کرنی ہے تو اس کو بیماری کے اوپر اختیار ہوگا تبھی کرے گا۔ وہ تمہاری بھوک دور کیسے کرے گا اگر اسے اختیار ہی حاصل نہیں ہے؟ وہ اس نے تجھے روزی دینی ہے، اور وہ روزی کا ایک طریقہ ہے کہ بارشیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور زمین فصل پیدا کرے گی اور کیا کیا ہوگا، تو وہ اس کا یہ سارا کنٹرول ہوگا تو وہ تمہیں رزق پہنچے گا نا، ویسے کیسے پہنچ جائے گا؟ تو یہ پھر تصور دیا کہ سپر نیچرل طور پر اس کی کائنات کے اندر ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ اس کی حکومت ہے۔ سپر نیچرل کا مطلب یہ ہے کہ نظر نہیں آتی، آپ کہیں کہاں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ نظر نہیں آتی لیکن وہ حکومت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے، تمام اختیارات کا وہ اکیلا ہی مالک ہے۔ کسی جگہ پر بھی کسی انتظام کے حوالے سے، کسی معاملے کے حوالے سے
کلی تو درکنار، جزوی طور پر بھی، یعنی اس نے کہا کہ چلو یہ مریضوں کی شفا یا روزی کا معاملہ یہ کسی اور کے سپرد کر دو. کوئی کتنا ہی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سمجھے یا لوگ اس کو سمجھے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ اکیلا ہی مالک ہے. کسی کو اس نے اس میں شریک نہیں کیا اور کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اس کے اس اقتدار میں. پھر نمبر 3، وہ اکیلا ہی آمر اور شارع ہے. آمر کسے کہتے ہیں؟ حکم دینے والا. آمر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. کیسے؟ ایک عین الف آ میم ر مر، ایک علم دا میم ر مر. کون سا ہے ان میں سے؟ ہاں، علم دا. وہ عین والے کا پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آمر، آباد کرنے والا. ویسے خوشحال کو بھی کہتے ہیں. قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ غالباً 17 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی. ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ. یامروا، وہ آمر سے یامروا، کہ مشرکان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کے گھر کو. یہ اس لیے کہ یہ دیکھیں، جب آپ کچھ بھی پڑھتے ہیں تو جو لفظ پڑھتے ہیں اس کا آپ کو صحیح معنوں میں مفہوم اس کا آنا چاہیے، مطلب آنا چاہیے، پھر ہی صحیح. اگر آپ ایسے ہی آمر تو لکھا ہوا ہے آگے گزر گئے، ٹھیک ہے نا، تو بات ہی سمجھ نہیں. تو آمر حکم دینے والا، اور اسی سے وہ آمریت کا لفظ جو ہے وہ بنا ہے، ٹھیک ہے نا. آمر مطلق کون ہے؟ صرف اللہ، ٹھیک ہے نا. ہاں. اور شارع، شریعت دینے والا، یعنی وہ اکیلا ہی آمر ہے اور شارع ہے. اس کے حکم اور شریعت کے برخلاف کوئی دنیا کا نہ حکمران، نہ مذہبی رہنما، نہ کوئی ادارہ یا کوئی اور حکم دینے والا حکم نہیں دے سکتا، یا کوئی حکم چلانے، اگر کوئی حکم چلائے گا تو وہ اپنے آپ کو الہ کے مقام کے اوپر جا وہ کھڑا کرے گا. یعنی اگر کوئی دوسرا، بے شک وہ حکمران ہے، بے شک وہ کوئی عالم دین ہے، بے شک وہ پیر ہے، بے شک جو ہے وہ کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ حکم چلاتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو کہاں کھڑا کر لیا؟ الہ کے مقام پر اس نے جب وہ کھڑا کر لیا ہے. اور اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایسے الہ کی نفی کی جائے. اب آئیے بات سمجھ، ہر ایسے الہ کی نفی کی جائے. آپ کہتے ہیں یہ آسان ہے؟ آپ جس حکمران کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ اللہ کے حکموں کو بائی پاس کر کے اپنا حکم چلاتا ہے تو آپ نفی کریں گے، تو پھر اس کا نتیجہ آپ باغی شمار ہوں گے، ٹھیک ہے. آپ مولوی جو اپنے مسئلے اپنے احکامات جاری کرتا ہے، وہ جیسے قرآن کریم میں ہے نا، ان من الاحبار والرہبان، سوری وہ تو ہے نا دوسری آیت، جس میں بہرحال وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی، کہ وہ علماء جو تھے ان کو رب انہوں نے بنایا ہوا تھا قرآن کریم کی وہ آیت کے مطابق، کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. تو کس معنی میں؟ کہ وہ اللہ کے حکم کو بائی پاس کر کے اپنا حکم چلاتے تھے. تو آپ کو اس عالم کی، ان علماء کی بھی مخالفت برداشت کرنی پڑے گی. ان کے لیے بھی آپ باغی ہوں گے. مکے کے مشرکوں کے لیے مسلمان کیوں باغی تھے؟ اس وجہ سے ہی، سمجھ آئی نا، اس وجہ سے باغی تھے. اور اسی طریقے سے وہ پیر آپ کو گمراہی قرار دے گا جس کو، جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم جو ہے وہ منواتا ہے، اور آپ اس کی نفی کرتے ہیں، آپ اس کا انکار کرتے ہیں، آپ اس کی تردید کرتے ہیں. کوئی پارلیمنٹ ایسا حکم بناتی ہے، ایسا قانون بناتی ہے، اور وہ قانون اللہ کے حکم کو بائی پاس کرتا ہے، تو اب اس کا انکار کرنا
اسے مطلب یہ ہے کہ اس کی نفی کرنا یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتا، جبکہ وہ اپنا حکم چلانے والا حقیقت میں بے شک وہ زبان سے کہتا ہے یا نہیں کہتا، وہ اس مقام پر کھڑا ہے جو مقام کس کا ہے؟ الہ کا مقام ہے، وہاں کھڑا، لہذا اس کی جو ہے وہ مخالفت کرنی پھر لازمی ہے۔ وہ میں نے علامہ اقبال کا شعر آپ کو بتایا تھا کہ اسی پہ علامہ اقبال نے وہ کہا تھا، چومی گویم بلرزم چومی گویم مسلمانم بلرزم، میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں تو لرز کے رہ جاتا ہوں کہ پھر تو ہر ایک کے ساتھ ہی میری مخالفت ہی ہے۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ راہ، کہ لا الہ کے جو ہے یہ اس کے لیے تو بہت مشکلات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے اصل کے اندر اب اندازہ کریں کہ 1400 سال پہلے ان کا تصور اللہ نے درست کیا، آج ہمارا تصور پھر بگڑ گیا۔ اور مولانا مودودی صاحب یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم واقعتاً لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اعلان کر رہے ہو، شعور کے ساتھ کر رہے ہو، تو پھر تمہارے لیے ان سب کا انکار لازمی ہے، کیونکہ اس میں انکار موجود ہے۔ لا الہ، کوئی اور الہ نہیں ہے، جبکہ کوئی اپنے آپ کو بغیر کہے الہ کے مقام کے اوپر جب وہ کھڑا ہے اور آپ اس سے کوئی تعرض نہیں کرتے یا آپ نے اسے تسلیم کر لیا ہے، وہ تو طاغوت ہے، تو آپ تو طاغوت کو مان کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ لا الہ جو ہے وہ اصل کے اندر شعور ہی نہیں پیدا ہوا، سمجھ ہی نہیں آئی، ٹھیک ہے نا۔ اور نوٹ کریں کہ اگر یہ شعور پیدا ہو جائے گا تو پھر آدمی لازماً ایک ہی حکومت کا وفادار ہے، اور وہ حکومت کون سی ہے؟ اللہ کی۔ تو پھر اللہ کی حکومت کے لیے جدوجہد کرے گا نا، اللہ کے اقتدار کے لیے جدوجہد کرے گا، جس بھی درجے میں کر سکتا ہے وہی کرے گا۔ یہی کوشش نوح علیہ السلام کر رہے تھے، یہی کوشش شعیب علیہ السلام کر رہے تھے، یہی کوشش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اچھا جی، اب آ جائیں دوسری جو اصطلاح ہے، دوسری اصطلاح ہے رب۔ الہ کے بعد دوسری اصطلاح رب ہے۔ یہ کون سے صفحے پر ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس 33 صفحہ، میرے خیال میں آپ کے پاس 37 صفحہ ہوگا، میری کتاب تھوڑی سی پہلے کی پرانی ہے، 37 ہی ہوگا، میں نے دیکھا تھا۔ آپ کے پاس 37 صفحہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ تو یہ پہلی اصطلاح جو ہے یہ کیا ہے؟ رب۔ اچھا، یہ رب جو ہے اس کا مادہ کیا؟ مادہ ہم نے سمجھا تھا نا، کیا مادہ ہے اس کا؟ ہاں، اس میں را با با، اور اردو میں رے بے بے کہتے ہیں، ایسے عربی میں پھر را با با۔ اچھا، یہ آپ کو پتا ہے کہ با کے اوپر شادہ آ رہی ہے نا، تو جس لفظ کے اوپر شادہ آتی ہے نا تو اس میں وہ لفظ 2 دفعہ ہوتا ہے، سمجھ گیا نا۔ یہاں یہ شاد کا مطلب یہ ہے کہ با یہاں 2 مرتبہ ہے، تو مادہ ہے را با با۔ چلیں، بالکل اسی طرح آپ پہلے ہم لغوی تحقیق جو ہے اس کی طرف آ رہے ہیں، وہ شروع کر رہے ہیں۔ اس لفظ کا مادہ را با با ہے، جس کا ابتدائی اور اساسی مفہوم پرورش ہے۔ یہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ رب کا کیا مطلب ہے؟ پرورش کرنے والا۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ اس کا جو اساسی مفہوم ہے وہ پرورش ہی ہے۔ پھر اسی سے تصرف کسے کہتے ہیں؟ اختیار۔ ہاں، کہتے ہیں نہیں مجھے یہاں تصرف حاصل ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے اس زمین پر اس پراپرٹی میں تصرف حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تصرف
ظاہر بات ہے کہ جس کی آپ پرورش کر رہے ہیں پھر وہ اس پر کچھ نہ کچھ آپ کو اختیار حاصل ہوگا تو کریں گے نا پرورش. سمجھ گئے؟ تصرف. خبر گیری کا مطلب سپرویژن جنہوں کا، یعنی وہ معنی میں جب پرورش کے ساتھ یہ معنی بھی اس کا پھر بنے گا سپرویژن. اصلاح حال غور کریں گے تو یہ اسی سے بنتا جائے گا، یعنی جس کی آپ نے پرورش کرنی ہے اس کے احوال کو بھی سنوارنا ہے نا، اصلاح بھی کرنی ہے. اور اتمام و تکمیل کا مفہوم پیدا ہوا، یعنی جب پرورش کرتے ہیں تو پرورش جو ہے وہ کرتے کرتے اسے تکمیل تک پہنچائیں گے نا. آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ آپ اپنے گھر میں ایک پودا لگاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی میں اس کی پرورش کر رہا ہوں. کب تک پرورش کریں گے؟ جوان ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اتمام و تکمیل تک یہ بات پہنچ جائے گی. پھر اسی بنیاد پر فوقیت یعنی اسی بنیاد پر پھر اس میں معنی پیدا کیا ہو گیا؟ فوقیت کا. ظاہر بات ہے کہ جو کسی کی سپرویژن کر رہا ہے تو اسے ایک فوقیت بھی حاصل ہے. سیادت، سرداری، مالکیت، وہی اختیار، ملکیت والے، اور آقائی کے مفہومات اس میں پیدا ہو گئے. یہ سب مفہوم پھر کس میں پیدا ہو گئے؟ رب میں. بات پرورش سے شروع ہوئی اور یہ سارے مفہوم اس کے اندر پیدا ہوئے. لغت میں اس کے استعمالات کی چند مثالیں یہ ہیں. اب اس کو وہ لغت جو عربوں کے اندر اس زمانے میں رائج تھی نا، اس کے اعتبار سے جو ہے وہ چند مثالیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں نوٹ کر لیں. نمبر 1، پرورش کرنا، نشو نما دینا، بڑھانا. بڑھانا، اچھا یہ بڑھانے کو کا انہوں نے آگے مثال دیا. مثلا بڑھانا کس طرح؟ ربیب اور ربیبہ پروردہ لڑکے اور لڑکی کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ربیب اور ربیبہ کس بچے کو کہتے ہیں؟ جس کو کوئی دوسرا پرورش کر رہا ہو. بعض یتیم کی پرورش کر رہا ہے یا ویسے کوئی لاوارث ہے اس نے پرورش کیا. تو اب یہ کیا ہوا؟ پرورش کرنے والا جو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربیب. تو ربیب میں کون کون سے لفظ آ رہے ہیں؟ را با با آ رہا. یہی بات وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اسی سے وہ پرورش کرنے والے کو ربیب کہتے ہیں. اور جس کی پرورش ہو رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی ربیب ہی کہتے ہیں. اب آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ انگریزی کا لفظ میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے کہ بہنوئی کو کیا کہتے ہیں اور سالے کو کیا کہتے ہیں. ہاں بس ایسا دونوں کو کہتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو یہ وہ جس کو پال رہا ہے وہ بھی ربیب ہے اور جو پال رہا ہے وہ بھی ربیب ہے. اگر وہ لڑکی ہے تو پھر ربیبہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں. نیز اس بچے کو بھی ربیب کہتے ہیں جو ستیلے باپ کے گھر میں پرورش پائے. بعض اوقات عورت جو ہے اس کو طلاق ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا، اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے ہیں یا 1 بچہ ہے، تو اس کی نئی شادی ہوگی تو وہ وہاں بچے کو بھی لے گئی ہے. وہ اس کا باپ نہیں ہے لیکن پرورش کرتا ہے. تو اب وہ بھی کیا ہے؟ ربیب ہے. وہ بچی جو ہے اگر اس کی ماں کے ساتھ آئی ہے تو وہ ربیبہ ہے، اور اگر لڑکا ہے تو وہ ربیب ہے. اور اس ربیب میں لفظ اصل بات کیا سمجھا رہے ہیں کہ را با با اور ہے ان کی پرورش کرنے والا. ٹھیک ہے نا؟ تو رابہ ستیلی ماں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ماں تو نہیں ہوتی مگر بچے کو پرورش کرتی ہے، یعنی بچے کی پرورش کرتی ہے تو اس کو رابہ کہتے ہیں. اور یہ بھی پھر اسی مادے سے آ گیا. اسی مناسبت سے راب ستیلے باپ کو کہتے ہیں.
اصل میں اس میں آپ نے جس بات پر توجہ کرنی ہے وہ کیا، وہ بلا کون سی ہے کہ جو لفظ بولا جا رہا ہے اس میں وہ تینوں آ رہے ہیں، را با با، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کے مفہوم کو سمجھے کہ یہ ہے وہ مفہوم۔ اچھا، اسی سے ہاں سوری، باپ کو کہتے ہیں مربب یا مربی۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ اس دوا کو کہتے ہیں جو محفوظ کر کے رکھی جائے۔ تو ساری دوائیں محفوظ کر کے نہیں رکھتے؟ پھر آپ ذرا اپنے ذہن پر زور دیں تو یہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مربع کس کو آپ کہتے ہیں؟ وہ دوائی ہوتی ہے، حکیم سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں سیب کا مربع، اس کا مربع ہے۔ اچھا آپ دیکھیں یہ اس کو مربع کیوں کہا گیا کہ وہ محفوظ کر لیا گیا، اس کی حفاظت ہوگی، ورنہ اس نے کہا ایسے سیب تو اتنی دیر نہیں نکالتا نا، تو وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ پرورش بھی وہ اسی معنی میں ہے، تو اس میں اب یہ شامل بھی ہو گیا، محفوظ کیے جانے کی وجہ سے پھر اس کو یہ مربع یا مربی۔ ویسے مربی وہ تربیت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، مربی و مزکی۔ ربا یا ربو ربن کے معنی اضافہ کرنے، بڑھانے اور تکمیل کو پہنچانے کے ہیں، جیسے ربن نعما، یعنی جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ احسان کیا، ربن نعما بہت زیادہ احسان کیا۔ ویسے وہ قرآن کریم میں آتا بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں آتا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے یعنی یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آگے لکھا ہوا بھی ہے احسان کی حد کر دی، اس یعنی یہ مفہوم دیتا ہے رب النعما۔ آگے 2 نمبر پہ آ جائیں، سمیٹنا، جمع کرنا، فراہم کرنا، یہ بھی رہا بابا کے مادے سے یہ مفہوم بھی جو ہے وہ بنتا ہے۔ مثلا کہیں گے فلان یا رب الناس، فلاں آدمی لوگوں کو جمع کر سکتا ہے۔ ہر بندہ نہیں جمع کر سکتا، یا تو کوئی چودھری ہوگا یا کوئی نہ کوئی اس میں کوالٹی ہوگی، تو وہ بندوں کو ہم کہتے ہیں نا یار کسی وجہ سے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے تو فلاں بندہ کر سکتا ہے۔ وہ درس قرآن جب ہم نے کسی جگہ رکھنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ کس آدمی کو ملیں جو بندے اکٹھے کر سکتا ہے، یعنی وہ کوئی اس میں کوالٹی ہے کہ بندے اکٹھے کرنے کی نا۔ تو یہ ہے اصل کے اندر جو ہے وہ بات کہ وہ فلان یا رب الناس، فلاں جو ہے وہ بندے جمع کر سکتا ہے، جمع کرنے کا اس میں خوبی ہے، یعنی فلاں شخص لوگوں کو جمع کرتا ہے یا سب لوگ اس پر مجتمع ہوتے ہیں۔ یعنی اسی کا دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی کی بات سب مان لیں گے، یعنی اس کے اوپر سب متفق ہو جائیں گے، سب جمع ہو جائیں گے۔ جمع ہونے کی جگہ کو مرب کہیں گے، اور سمٹنے اور فراہم ہو جانے کو تربب جو ہے وہ کہا جائے گا یا کہیں گے۔ نمبر 3، خبر گیری کرنا، اصلاح حال کرنا، دیکھ بھال کرنا اور کفالت کرنا۔ مثلا رب زیاتہ، یعنی یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کی دیکھ بھال جو ہے وہ کی گئی ہو، یا زیاتہ ویسے جائیداد کو کہتے ہیں۔ مثلا مطلب یہ ہے فلاں شخص جو ہے اس نے وہ اپنی جائیداد کی دیکھ بھال کرتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اپنی زمین کی دیکھ بھال کرتا ہے۔
فلاں آدمی اپنی فیکٹری کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا کون سا لفظ آ رہا ہے؟ رب کا لفظ اس کے لیے بھی آ رہا ہے۔ تو ضیعتہ کے معنی ہوں گے کہ فلاں شخص نے اپنی جائیداد کی دیکھ بھال اور نگرانی کی۔ ابو سفیان سے صفوان نے کہا تھا لِأَن يُرَبَّنِي رَجُلٌ مِّن قریش، اگر کوئی میری پرورش کرے یا میری سرپرستی کرے قریش کا آدمی۔ یہاں کس بات کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے جی؟ ہیں جی؟ یا ربانی، اصل میں یہ ہے جو آپ کا فوکس ہے، باقی وہ عبارت نہیں بھی سمجھ آتی نا، تو یہ فوکس ہونا چاہیے کہ وہ کہتا ہے لِأَن يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِّن قریش، اگر میری سرپرستی، اب یہاں وہ رب کا جو لفظ ہے سرپرستی کے معنی میں آ رہا ہے، اگر میری سرپرستی کوئی قریش کا آدمی کرے، احب الیہ، مجھے یہ اچھا لگے گا، مجھے یہ بہت اچھا لگے گا، من ان یربنی رجل من حوازن، کہ حوازن میں سے کوئی میری سرپرستی کرے۔ حوازن کا کوئی آدمی، حوازن کیا ہے؟ قبیلہ۔ یہ دشمنی ہوتی ہے نا ایک دوسروں کے ساتھ، وہ کہتا ہے جی کس طرح آپ کو سمجھ آئے گی، او کہے کہ جی ملک کوڑوں منگن نالوں تے چنگا یہ میں رائی کوڑوں منگنا اس طرح وہ کہندا کہ وہ جو قریش کا کوئی آدمی، مطلب میں کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں نا، تو قریش کا کوئی آدمی میری مدد کر لے تو وہ تو مجھے اچھا لگے گا، بجائے اس کے کہ مجھے مرتے ہوئے میرے منہ میں پانی حوازن کا کوئی بندہ آ کے ڈالے، جیسے کہتے ہیں۔ یہ بات وہ کہہ رہا ہے، یعنی قریش میں سے کوئی شخص مجھے اپنی ربوبیت سرپرستی میں لے یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ حوازن کا کوئی آدمی ایسا کرے۔ آگے پھر ایک شعر جو ہے وہ آ رہا ہے، علقمہ بن عبیدہ کا شعر ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا جی، شاید آپ کے پاس غلط ہو، یہ وَكُنْتَ ہے، کنتا غلط ہے، یہ وَأَنْتَ ہے۔ وَأَنْتَ امْرَأً أَفْضَتْ إِلَيْكَ رَبَابَتِي، آپ ہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ ہیں وہ آدمی، وَأَنْتَ امْرَأً، آپ ہیں وہ آدمی، افضت جس کے سپرد ہو گئی، افضت الیک ربابتی، میری پرورش، میری سرپرستی، آپ وہ آدمی ہیں جس کے ذمے میری سپرویژن آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے کیا کہتا دوسرے شعر میں، وَقَبْلَكَ، اور آپ سے پہلے، ربتنی، جتنے بھی میرے سپروائزر آئے، یعنی جتنوں نے بھی میری سپرویژن کی، فَزِعْتُ ربوب، آپ کے پاس بھی ربوب ہی ہے، پھر ٹھیک ہے، کیونکہ ربوب ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی ربوب، اب رب کی جمع یہاں کیا آ رہا ہے؟ ربوب۔ تو یہ اللہ کو نہیں کہہ رہا، یعنی وہ جو بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کوئی غلام ہے، کوئی کسی اور طرح سے مسکین ہے، تو وہ پہلے کوئی کسی کے پاس رہا، پھر کسی کے پاس رہا، پھر کسی کے پاس رہا، کسی اگلے کو گیا، انہوں کہتا ہوں میں تواڈے کول آ گیا، پہلے والے نے تو مینوں کھجل ہی کیتا ہے۔ وہ جو پہلے والے ربوب تھے انہوں نے تو مجھے جو ہے وہ بہت ضائع کیا، کوئی نہیں میرے نال اچھا سلوک میرے ساتھ جو ہے وہ نہیں کیا۔ تو اس کا یعنی ترجمہ بھی پڑھ لیں، یعنی تجھ سے پہلے جو رئیس میرے مربی تھے،
انہی میں سے انہیں میں نے کھو دیا، آخر کار اب میری کفالت اور ربابت تیرے ہاتھ میں آئی ہے۔ اچھا جی، اب اس سے آگے پھر ایک شعر آ رہا ہے۔ فرزوق کہتا ہے، فرزوق شاعر ہے، وہ کہتا ہے کانو کا سائلتن، ہم کا وہ لوگ اس سائلہ، سائلہ کسے کہتے ہیں؟ مانگنے والی، اس مانگنے والی بیوقوف عورت، یعنی اس مانگنے والی بیوقوف عورت کی طرح ہیں وہ لوگ، اذا حکنت، کہ جس نے جب بھر لیا، اب کیا بھر لیا وہ آگے سمجھ آئے گی، سلاحا فی عدیم غیر مربوب، صاف ستھرا گھی ایک نامناسب تھیلے میں سمجھ لیں، آسانی کے ساتھ اس کو سمجھتا ہے تو ایسے سمجھ لیں کہ بہت صاف ستھری چیز گندے برتن میں ڈال لی۔ ہاں، وہ مانگنے والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ جتنی مرضی آپ اچھی چیز دیتے ہیں، دیکھو جب چوڑا وہ پا لینی انہیں، وہ کہندا کہ کسی نے گھی دیتا تو انہیں چاہ کے وہ پا لیا بے وقوف نے۔ تو اچھا، اس میں پھر اب آپ نے لفظ تلاش کر کے مجھے بتانا ہے کہ کس وجہ سے مولانا نے یہ شعر یہاں پیش کیا۔ مربوب کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں مربوب سے مراد وہ برتن جو ہے یا وہ تھیلا جو ہے اس کی نگہداشت نہیں کی گئی، صاف ستھرا کیا ہوتا پھر ڈالتی نا، ٹھیک ہے، اس معنی میں۔ آگے آ جائیں جی، ویسے یہ ترجمہ تو ساتھ ہی میں نے کر لیا، جو عربی لکھی ہوئی ہے اس پر آ جائیں۔ فلان یربی صنعتہ عند فلان، اس کا مطلب ہے صنعت کسے کہتے ہیں؟ صنعت تو آپ کو آنا چاہیے، کہتے ہیں صنعتی ترقی، صنعتی ترقی۔ وہ کون سی ترقی ہوتی ہے؟ انڈسٹریل، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں صنعت، انڈسٹری۔ فلاں آدمی جو ہے وہ یربی صنعتا عند فلان، فلاں آدمی فلاں کے پاس کاریگری سیکھ رہا ہے، صنعتی کام سیکھ رہا ہے، دوسرے لفظوں میں سمجھ، وہ کاراگری سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یا ربی کا لفظ جو آیا ہے نا، وہ اس لیے انہوں نے اس مثال کو یہاں لائے ہیں۔ 4 نمبر پہ آ جائیں۔ فوقیت، بالادستی، سرداری، حکم چلانا، تصرف کرنا، یہ بھی معنی اس میں شامل ہے۔ مثلاً قد رب فلاں قومہ، کہ فلاں شخص جو ہے اس نے اپنی قوم پر بالادستی حاصل کر لی۔ یہاں بالادستی کس کا معنی آ رہا ہے؟ ملک صاحب کس کا معنی آ رہا ہے؟ ربی، یعنی اس نے ان کے اوپر جو ہے وہ بالادستی حاصل کر لی۔ پیچھے آپ نے پڑھا نہیں کہ فوقیت، بالادستی، سرداری، حکم چلانا، تصرف، ان میں سے جو ہے وہ یہ ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس نے اپنے قبیلے پر کیا کیا؟ سرداری قائم کر لی، حکم چلا لیا، بالادستی حاصل کر لیا۔ آگے پڑھ بھی لینا، یعنی فلاں شخص نے اپنی قوم کو اپنا تابع بنا لیا، ان پر بالادست ہو گیا، ان کا سردار بن گیا۔ اس معنی میں بھی یہ را با با سے جو مادے سے جو لفظ آتا ہے اس کو وہ یہ معنی بھی دیتا ہے۔ آگے رب بیت القوم، یعنی میں نے قوم پر حکم چلایا۔ رب بیت القوم، رب بیت میں وہ را با با ہے، اور بالادست ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رب کا لفظ جو ہے وہ پرورش سے شروع ہوا نا، پرورش سے شروع ہوا تو کہاں پہنچ گیا؟ بالادستی، مالک، بادشاہ،
سردار قبیلے کا سردار ہوگا، ملک کا حکمران ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو یہی تو مولانا بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تم یہ کہہ دیتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ جو باقی ساری اس کے ساتھ جو ہے وہ جو مفہوم ہے الہ کے ساتھ، وہ کدھر چلا گیا؟ اور اسی طرح جب تم نے کہا کہ جو ہے نا وہ رب کا مطلب پالنے والا ہے، تو یہاں تو وہ سردار کے بھی لیے بھی آ رہا ہے، مالک کے لیے بھی آ رہا ہے. ابھی تو یہ انہی کی ڈکشنری سے بات ہو رہی ہے نا. ابھی قرآن کی تو بات آئی نہیں ہے کہ قرآن کہاں رب استعمال کر رہا ہے، وہ تو ابھی آئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو جس معنی میں وہ استعمال کرتے تھے، وہ بھی صرف اس میں نہیں، پرورش کے معنی میں استعمال نہیں کرتے تھے. تو آگے پھر ایک غالباً شعر ہے. لبید بن ربیہ کہتا ہے، یہ لبید یہ بہت بڑے شاعر تھے عرب کے. وہ کہتا ہے اہلکنا یومن ربا کندا وبنا، کندا تھا وبنا ہو، انہوں نے ہلاک کر دیا ایک دن. کندا ہے قبیلے کا نام، اور پھر ربا کا کیا مطلب ہو گیا؟ سردار. کندا قبیلے کا سردار انہوں نے قتل کر دیا ایک دن کندا قبیلے کے سردار کو، وابنہو اور اس کے بیٹے کو بھی. ابن بیٹے کو نہیں کہتے، یعنی کسی کی بات کرتا ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا ایک دن جو کندا قبیلہ تھا اس کے سردار کو اور اس کے بیٹے کو. یہاں جو بات مولانا سمجھا رہے ہیں نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ربا کا جو لفظ آ رہا ہے یہ سردار کے لیے آ رہا ہے، یہ پرورش کرنے والے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں کس معنی میں آ رہا ہے؟ سردار کے معنی میں آ رہا ہے. اور آگے دوسرے شعر میں پھر ہے وَرَبَّا، اور سردار مادن. ماد بھی قبیلہ ہے، یعنی صرف انہوں نے وہ کندا کے قبیلے کے سردار اور اس کے بیٹے کو نہیں قتل کیا، بلکہ وَرَبَّا مادن، ماد قبیلے کے سردار کو بھی قتل کر دیا. بینا خبتن و ارر، درمیان میں وادی کے درختوں کے وہ جو تھے اس کے درمیان میں انہوں نے ان تینوں کو قتل کیا. تو یہاں جو لفظ ہے نا وہ رب کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے، وہ کیونکہ جو چیز سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ آنی چاہیے بھرپور طریقے سے. انس پیچھے بیٹھے نے بھی آ جان دیا. اچھا نظراں چ رہا کر، میں پھر پتہ رہے تیرا. اچھا آگے چلیں جی. یہ جو عربی آئی ہے نا اسے وہاں سے پڑھنا ہے اوپر، وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. نابغہ زبیانی کا شعر ہے، یہ شعر جو ہے نا یہ پڑھ لیں. تخببا الی نعمان، تم نے پیچھا کیا نعمان کا. نعمان کا نام نہیں ہوتا فلان نعمان، کہتے ہیں نا نعمان بن ثابت. یہ کس کا نام ہے جی؟ نعمان بن ثابت صحابی بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ ویسے ذہن میں یہ نہیں تھا، میں تو کچھ اور کہنے لگا تھا. امام ابو حنیفہ کا نام کیا تھا؟ نعمان بن ثابت ہی شاید انہوں کا بھی نام سکا میرے خیال سے. میں تو اسے گمان سے کیا اللہ عالم ہونا، لیکن انہوں نے نام دے وچ نعمان تے آندا سی. اچھا تخببا الی نعمان، تو نے پیچھا کیا نعمان کا، حتی تنالہ، حتی کہ جا انہوں توڑوں پھڑیا. یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کیا تو یار پیچھا کیتا ہے اور جا انہوں گاٹے تو پھڑیا. تنالہ فدل لاکا مر ربن طریقی و تلیدی، اور اس خوشی میں تیرے اوپر واری ہے، صدقے ہے، فدا ہے
سردار کا اپنا مال بھی اور سردار کے باپ دادا کا مال بھی. تو جس طرح کہتا ہے نا میرے پیو دادا بھی تیرے تو ماری. وہ کوئی سردار دا دشمن ہونا ہے نا تو وہ کسی وفادار نے جا کے اس نو قتل کر دیتا ہونا تو انہوں کہندا کہ تو واقعی کمال کیتا کہ پیچھے پہنچ کے انہوں جا پڑیا تے میں تیرے تے میرا تو سب کچھ تیرے تو واری ہے. فد اللہ کا میں ربن طریقی و تلیدی یعنی طریقی میرا مال تلیدی میرے پیو دادے دا بھی مال سارا تیرے تے واری. اچھا اس میں آپ نے کس بات کے اوپر غور کیا ملک صاحب؟ رب. ہاں دیکھیں کتنے وہ لا رہا ہے. تو اگر پھر بھی آپ یہی سمجھیں کہ پرورش کرنے والا ہے ٹھیک ہے تو وہ تو ایک معنی ہے. چلیں آگے 5 نمبر پہ آ جائیں. مالک ہونا. مالک ہونا مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رب و غنم کیا تو بکریوں کا رب ہے؟ ترجمہ تو یہی بنے گا نا. تو اصل میں کیا پوچھا؟ تو بکریوں کا مالک ہے. ٹھیک ہے نا سمجھ آئی. ام رب الابل یا تو مالک ہے اونٹوں کا. آپ اس کو تصور کریں نا کوئی آدمی اونٹ بھی ہوں گے بکریاں بھی کوئی بندہ ان میں سے آیا تو کہا تم بکریاں دا مالک آیا ہوا یا اونٹا دا مالک ہے. اس طرح پوچھ دے نا بعض کا سوال کر لیں. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا. لیکن مولانا نے یہ ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھیں یہاں رب کا لفظ کس معنی میں آ رہا ہے. آگے چلیں جی. رب الدار. رب الدار کیا مطلب ہے؟ گھر کا مالک. دار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھر. اچھا تو دارین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیڑے کیڑے؟ وہ جب مولوی کو پیسے دیتے ہیں تو وہ کہتا نہیں کہ ثواب دارین حاصل کریں. وہ یہ بھی دنیا بھی آخرت بھی. یہ قرآن کریم کے اندر بھی یہ آیا نا کئی جگہ کے اوپر آیا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. آخرت کا گھر جو ہے وہ دار آخرت کا گھر. ویسے دار دروازے کو بھی کہتے ہیں لیکن وہ پھر دروازہ تو اتوں شروع ہوتا ہے نا. اچھا اونٹنی کے مالک کو رب الناقہ یعنی جو اونٹنی کا مالک ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب الناقہ. اچھا اسی طریقے سے رب ضیع جائیداد کا مالک کہتے ہیں. آقا کے معنی میں بھی رب کا لفظ آتا ہے اور عبد یعنی غلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. اب دیکھیں ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ عبد کے مقابلے میں کون سا لفظ ہے؟ معبود. یہ معبود بہت چھوٹا ہے. عرب عبد کے مقابلے میں رب. عبد کے مقابلے میں کیا بولتے ہیں؟ رب بولتے ہیں. اور پھر وہ مالک کے معنوں کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. معبود تو صرف وہ عبادت کے معنوں میں آئے گا. معبود ہے عبد سے معبود ہے لیکن بہت چھوٹا معنی اس کا بن جاتا ہے. تو وہ جو ہے وہ عبد کے مقابلے میں جو بولتے ہیں وہ رب بولتے ہیں. غلطی سے کدھر چلا گیا؟ مقابلے میں بولا جاتا ہے. غلطی سے رب کے لفظ کو محض پروردگار کے مفہوم تک محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ غلطی ہوئی ہے. مولانا کہتے ہیں کہ بس اس کو پروردگار پالنے والا پرورش کرنے والا سمجھا گیا ہے. اور
ربوبیت کی تعریف میں یہ فکرہ چل پڑا ہے۔ وہ کون سا فکرہ چل پڑا ہے؟ ہوا انشاء شیء، وہ کسی شے کی جو ہے وہ ترقی یا پرورش ہے، حالن فحالن، درجہ بدرجہ، الی حد تمام، اور وہ حد تمام تک اس کی پرورش ہے۔ وہ کہتے بس یہ ایک بات چل نکلی ہے۔ تو آگے چلیں اس کا بھی ترجمہ کر لیں۔ یعنی ایک چیز کو درجہ بدرجہ ترقی دے کر پایا کمال تک پہنچانا، حالانکہ یہ اس لفظ کے وسیع معنی میں صرف ایک معنی ہے۔ اس کی پوری وسعتوں کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ حسب ذیل مفہومات پر حاوی ہے۔ اب انہوں نے ایک جگہ یہ سارے مفہوم جو ہے وہ اکٹھے کر دیے ہیں۔ نمبر 1، پرورش کرنے والا، ضروریات بہم پہنچانے والا، تربیت اور نشو و نما دینے والا۔ کفیل، خبر گیراں، سپروائزر۔ خبر گیراں، خبرداری کرنا، پھر زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، یعنی جیسے سپروائز کرنا، سپروائزر۔ دیکھ بھال اور اصلاح حال کا ذمہ دار، یہ بھی اس کا مفہوم اسی کا مطلب ہے، اسی معنی میں آتا ہے، اس میں شامل ہے۔ تیسرا، وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے، سردار مرکز حیثیت رکھتا ہے نا، جس پر متفرق اشخاص مجتمع ہوتے ہوں۔ ظاہر ہے جو سردار بنتا ہے، حکمران بنتا ہے، وہ ایک آدھ آدمی کی رائے سے نہیں بن سکتا، کافی لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سید مطاع، سید سردار، مطاع جس کی اطاعت کی جائے۔ سردار ذی اقتدار، ایسا سردار جس کے پاس اقتدار بھی ہو، رب، وہ بھی رب کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا رب کے مفہوم میں وہ بھی شامل ہے، ایسا سردار، ایسا حکمران جس کے پاس اقتدار بھی ہو، جس کا حکم چلے، جس کی فوقیت و بالادستی تسلیم کی جائے۔ آگے چلیں گے، جسے تصرف کے اختیارات ہوں۔ نمبر 5، مالک اور آقا۔ چلیں جی، اب قرآن میں لفظ رب کے استعمالات، اب آسان ہو گیا کام تھوڑا سا، وہ چونکہ جو لغت کی بات ہوتی ہے نا، وہ تھوڑا سا زیادہ دماغ کھاتی ہے، توجہ زیادہ درکار ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے استعمالات ہیں، یہ آپ کو آسان لگیں گے، جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے اب آسان لگے گا آپ کو۔ قرآن مجید میں یہ لفظ ان سب معنی میں آیا ہے، یعنی وہ جتنے معنی مولانا کہتے ہیں کہ اوپر بتائے ہیں، قرآن کریم میں یہ سب معنی میں آیا ہے۔ مثلا پرورش کرنے والے، تربیت کرنے والے، کفیل، اصلاح کا ذمہ دار، مرکزی شخصیت جس پر لوگ جمع ہوتے ہوں، سردار، مطاع، اختیار والا، مالک، آقا، سارے معنی میں قرآن میں یہ رب کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ لفظ ان سب معنی میں آتا ہے، کہیں ان میں سے کوئی ایک یا دو معنی مراد ہیں، کہیں اس سے زیادہ، اور کہیں پانچوں معنی جو ہے وہ اس سے مراد ہوتے ہیں۔ اس بات کو ہم آیات قرآنی سے مختلف مثالیں دے کر واضح کریں گے۔ پہلے معنی میں، کالا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، یہ یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ جب عورت نے دروازے بند کر لیے تو اسے کہا ہے تلک، جلدی کر آ جا، تو کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ انہوں نے کہا کالا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی، وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، جس نے میری بہترین
پرورش، ضروریات کا انتظام کیا. بھائیوں نے تو مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا، تو میں اب یہ کام کروں. تو یہاں پہ رب کا جو کام آیا وہ کیا آیا؟ پرورش کرنے والا، ضروریات پوری کرنے والا. ٹھیک ہے. تو اگلی جو عربی عبارت ہے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں سورہ شعراء کے اندر. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، بے شک وہ تو میرے دشمن ہیں سوائے جہانوں کے رب کے، رب العالمین. تو یہاں جو رب کا لفظ آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ عالمین کا مالک، تمام جہانوں کا مالک. یہاں رب کے معنی مالک کے آ رہے ہیں. الذی خلقنی فہو یہدین، اور وہ جس نے مجھے بنایا بھی اور مجھے ہدایت بھی دیتا ہے. یہ بھی رب کے یا کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ ہدایت دینا بھی. والذی ہوا یطعمنی و یسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. پرورش کرتا ہے تو کھلاتا پلاتا ہے نا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے صحت بھی دیتا ہے. رب صحت بھی دیتا ہے. یہ سارے کام کس کے ہیں؟ رب کے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے. اچھا جی، اب نیچے اس کے آ جائیں پھر آگے عربی عبارت پہ. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ سورہ نحل کی آیات ہے. اور جو بھی تمہیں نعمت ملی ہے یا ملتی ہے، فَمِنَ اللَّهِ، تو وہ کس طرف سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جس وقت تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو پھر تم اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو، اسی کی طرف التجا کرتے ہو. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ، پھر جس وقت وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، یہاں پھر وہ بِرَبِّهِمْ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا جی، آگے پھر آ جائیں. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، غیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بناؤں، رب مانوں؟ وہ رب کل شیء، جبکہ وہ رب ہے ہر چیز کا پالنے والا، ہر چیز کی پرورش رکھنے والا، ہر چیز کا مالک. نیچے آ جائیں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وہ مختار مالک ہے، اختیار رکھنے والا ہے مشرق و مغرب پر، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، بس اسی کو کارساز بناؤ. تو رب جو ہے وہ کارساز بھی ہے، کام بھی بنانے والا ہے. نیچے آ جائیں. ہوا ربکم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم سب جمع ہو گئے. تو جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ رب کی جمع کرنے کے والے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، یہاں بھی جمع ہونے کے مفہوم میں مرجعکم، تم نے جمع ہونا ہے. تو کس کے پاس؟ رب کے پاس، یا رب کا لفظ آ رہا ہے. اسی طریقے سے نیچے پھر اسی معنی میں آ رہا ہے. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، تو ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ جمع کرے گا ہمیں، یعنی تمہیں اور ہمیں جمع کرے گا ہمارا رب. تو یہاں اصل میں بتایا کہ وہ رب
کے ساتھ جو لفظ آ رہا ہے وہ جمع کرنے کا اس کے اندر مفہوم ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین پر، نہ کوئی پرندہ اپنے پروں کے اوپر اڑنے والا، الا امم، ان کی بھی امتیں ہیں، ان کے بھی گروہ ہیں، امثالکم، تمہاری طرح لوگوں، ان کے بھی یعنی جیسا جس طرح تمہارے جو ہے وہ جتھے کے جتھے ہیں، اس طرح ان کے بھی ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم اپنی کتاب میں کسی چیز کو بھی نہیں بھولے۔ ثم الی ربہم یحشرون، یہاں رب کا لفظ کس مناسبت سے آپ ملک صاحب؟ یحشرون، ہاں۔ نیچے وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ نکل کھڑے ہوں گے۔ یہاں یہ بھی جمع کرنے کا مفہوم ہے، ینسلون کا۔ اچھا اب آ گیا چوتھے معنی میں، جس کے ساتھ کم و بیش تیسرے معنی کا تصور بھی موجود ہے۔ اب وہ چوتھے معنی اور تیسرے معنی کے لیے جو قرآن کریم کے اندر مقامات ہیں اس کو پڑھیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا اپنے درویشوں کو اور اپنے علماء کو رب، ارباب جمع ہے نا رب کی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ تو یہاں پھر رب کا کیا مطلب آیا؟ مطاع، اطاعت، یعنی انہوں نے اللہ مطاع ہے نا، تو انہوں نے اطاعت کس کی؟ اپنے علماء کی یا پیروں کی اطاعت جو کی۔ تو یہ مطاع کے معنی میں رب یہاں آ رہا ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ سورہ آل عمران میں ہے۔ ان سے عیسائیوں سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ ہم میں سے بعض کو اپنا مطاع بنائیں۔ مطاع نہیں، مطاع اطاعت والا مطاع، ہاں؟ یعنی یہاں رب سے دونوں جگہ پہ جو آ رہا ہے نا وہ اطاعت کے معنی میں آ رہا ہے۔ نیچے پڑھ بھی لیں، دونوں آیتوں میں ارباب سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں قوموں اور گروہوں نے مطلقاً اپنا رہنما یا پیشوا مان لیا۔ یہ مطاع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو وزن دینا، کسی اور کی بات کو ماننا۔ ویسے اطاعت کریں، ماں باپ کی اطاعت کریں، استاد کی اطاعت کریں، عالم کی اطاعت کریں، حاکم کی اطاعت کریں، لیکن جب حاکم کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے متصادم ہو، اللہ کی شریعت سے متصادم ہو، یا پیر کا حکم اللہ کی شریعت سے، اللہ کے حکم سے متصادم ہو، تو پھر تو اس کو رب بنا لیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کی بات مانی گئی ہے تو وہ پھر وہی الہ ہے، وہی رب ہے۔ جن کے امر و نہی، ضابطہ و قانون اور تحلیل و تحریم کو بلا کسی سند کے تسلیم کیا جاتا ہو، یعنی اگر تو وہ اللہ کی سند کے نیچے نیچے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی اللہ تو اس کو غلط کہتا ہے جو وہ حکم دیتا ہے۔ جنہیں بجائے خود حکم دینے اور منع کرنے کا حقدار سمجھا جاتا ہو، یعنی ان کو سمجھا جاتا ہو کہ یہ حکم کا حق رکھتے ہیں۔ اب یہ پڑھیں ذرا عربی، یہ بھی سورہ یوسف کی ہے۔ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، یہ یوسف علیہ السلام کو جیل کے قیدی سے کہتے ہیں، وہ جب خواب کی تعبیر پوچھنے آتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ جو تم میں سے ایک ہے وہ اپنے رب کو کیا کرے گا؟ شراب پلائے گا۔ رب شراب پیتا ہے؟ یہ
پھر رب کا کیا مطلب ہوا؟ تمہارا آقا، تمہارا بادشاہ، ٹھیک ہے نا؟ تو رب کا اس معنی میں بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، تو کہا انہوں نے اس سے جس کے بارے میں انہیں خیال تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، اذکرنی عند ربک، میرا بھی ذکر کرنا اپنے رب کے پاس ہے۔ ویسے میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ اس طرح اس کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ توجہ کریں۔ وہ کہا کہ اپنے رب کے پاس جا کر کیا کرنا؟ میری بات کرنا، مطلب یہ کہ اپنے بادشاہ یا آقا کے پاس میری بھی بات کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ، 3 دفعہ لفظ رب آیا ہے، تو اس کو بلا دیا کہ وہ اپنے رب کے پاس جا کر ذکر کرتا۔ شیطان نے بلا دیا کہ وہ اپنے رب کے پاس ذکر کرتا کہ وہ جیل میں ایک بندہ ہے، اس کو کس طریقے سے نکالو۔ چلے تو یہاں پھر کس معنی میں آ گیا ملک صاحب؟ ربا، مالک، آقا، دونوں معنی۔ فلما جاء الرسول قال ارجع، اور جب اس کے پاس آیا، اب یہاں رسول کا کیا مطلب ہے؟ پیغام پہنچانے والا، بادشاہ کا پیغام لے کر پہنچانا، وہاں اس کو رسول کہا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو فلما جاء الرسول، جب اس کے پاس وہ قاصد آیا، پیغام لے کر آیا، قال ارجع الی ربک، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ مڑ جا اپنے رب کے پاس، اپنے آقا کے پاس، بادشاہ کے پاس۔ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جا کر پوچھ کہ کیا بنا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ، بے شک جو میرا رب ہے اس کو ان کی چالوں کا پتہ، تیرے بادشاہ نے نہیں پتا، ان کا تحقیق کرے جا کے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی تیرے رب نے نہیں پتا، ان کا ذرا پتہ کر کی وجہ سے۔ باقی میرا رب جو ہے وہ تو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے جو بھی چالیں ہیں وہ۔ ان آیات میں، نیچے ترجمہ بھی پڑھ لیں، ان آیات میں حضرت یوسف سے مصریوں نے خطاب کرتے ہوئے، حضرت یوسف نے مصریوں سے خطاب کرتے ہوئے بار بار، فرعون لکھا ہوا ہے، فرعون کاٹ دیں، فرعون اس زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا، یہ کتابت والی غلطی ہو گئی ہے کہیں، تو اس زمانے میں فرعون اس کے بہت بعد میں آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فرعون آیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بادشاہ تھا، ملک، وہ قرآن کریم میں بھی بار بار وہ ملک کا ذکر آتا ہے۔ تو ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام نے مصریوں سے خطاب کرتے ہوئے بار بار بادشاہ مصر، میں فرعون نہیں کہہ رہا، بادشاہ مصر کو ان کا رب قرار دیا ہے، اس لیے کہ جب وہ اس کی مرکزیت اور اس کا اقتدار اعلیٰ اور اسے امر و نہی کا مالک تسلیم کرتے تھے، یعنی جب بادشاہ تسلیم کیا تو پھر یہ سب حقوق کس کے ہیں؟ بادشاہ کے ہیں، تو وہی ان کا رب تھا، ٹھیک ہے؟ برعکس اس کے خود حضرت یوسف علیہ السلام اپنا رب اللہ کو قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ فرعون، یہاں پھر فرعون آ گیا بادشاہ، کیونکہ وہ بادشاہ کو نہیں، صرف اللہ کو مقتدر اعلیٰ اور صاحب امر و نہیں مانتے ہیں۔ 5واں معنی، تو پھر یہ جتنی بحث ہوئی ہے اس میں رب کس معنی میں آیا؟ مالک، آقا، اس معنی۔ 5واں معنی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کی پرورش کرنے والے کی عبادت کریں، ٹھیک ہے ترجمہ؟ ہاں، مالک، یہی تو بتایا نا کہ وہ اگر
پرورش کرنے والے کی تو گھر بھی کی پرورش کرنی ہے، گھر کا مالک ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، اور وہ رب جو ہے وہ بھوک میں روٹی دیتا ہے اور پریشانی میں، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف میں کیا دیتا ہے؟ امن دیتا ہے۔ یہ بھی رب کے کاموں میں سے یہ بھی ہے۔ نیچے آ جائیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب کا، رب العزت، جو رب ہے عزت والا۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ وہ ہمارے اصل میں عزت کسی اور مفہوم میں صرف محدود سے معنی میں عزت کہتے ہیں قوت کو، عزیز، قوت والا، طاقت والا، جو بڑا طاقتور ہے۔ اما یاسفون، ان چیزوں کے مقابلے میں ان سے پاک ہے جو یہ گھڑتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں آیا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تو عز، عزیز، اچھا جی، اس میں بھی یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، عزت، بڑائی، اقتدار کا مالک۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے وہ اللہ جو رب ہے، یعنی مالک ہے عرش کا، ان چیزوں سے جو یہ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، بناتے ہیں۔ یعنی تخت بادشاہی کا مالک، اس کے لیے کون سا لفظ آ رہا ہے؟ رب۔ پتہ نہیں میں بہتا بولنا تسی اونا کہ سن دے ہو کہ نہیں سن دے، خیر۔ قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کون ہے مالک آسمان، 7 آسمانوں کا۔ یہاں اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 7 آسمانوں کی پرورش کرنے والا کون ہے، یہ بات ہے جو مولانا سمجھا رہا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ وَرَبُّ الْعَرْشِ، اور عرش کا مالک ہے، رب السماوات، اور اصل میں بات کہاں جا رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ بادشاہ ہے، تو تم اسے بادشاہ بناؤ، مانو نا، ٹھیک ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، رب ہے آسمان جو ہے وہ آسمانوں کا، زمین کا، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اور مشارق یعنی جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے ہر جگہ کا مالک ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور بے شک وہی شعرا ستارے کا بھی مالک ہے۔ بس اب تو بڑا آسان ہو گیا۔ ربوبیت کے باب میں گمراہ قوموں کے تخیلات، تخیلات کا کیا مطلب ہے؟ خیالات، سوچ، فکر، یعنی گمراہ لوگ جو تھے ان کے کیا سوچ تھی، کیا خیالات تھے۔ ان شواہد سے لفظ رب کے معنی بالکل غیر مشتبہ طور پر معین ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ربوبیت کے متعلق گمراہ قوموں کے وہ کیا تخیلات تھے جن کی تردید کرنے کے لیے قرآن آیا، اور کیا چیز ہے جس کی طرف قرآن بلاتا ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن گمراہ قوموں کا ذکر قرآن نے کیا ہے انہیں الگ الگ لے کر ان کے خیالات سے بحث کی جائے، تاکہ بات بالکل منقع ہو جائے۔ منقع یعنی صاف، واضح ہو جائے۔ پہلے آ رہا ہے قوم نوح۔ حوصلہ رکھنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، جلدی ہو جائے گا۔ قوم نوح سب سے پہلی قوم جس کا ذکر قرآن کرتا ہے حضرت نوح کی قوم ہے۔ قرآن کے بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی ہستی کے منکر نہ تھے۔
قوم نوح کی دعوت کے جواب میں ان کا یہ قول خود قرآن نے نقل کیا. وہ اللہ کو مانتے تھے، پچھلے پیغمبروں کو وہ مانتے تھے، آ کر نوح علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ مسئلہ بن گیا نا. ما ھذا الا بشر مثلکم، تو وہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کی قوم؟ یہ ایک بشر ہے تمہارے جیسا. یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر سرداری قائم کر لے، فضیلت حاصل کر لے، بڑا بن جائے. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں. کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا لانزل ملائکہ، تو پھر کیا بھیجتا؟ فرشتے بھیجتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی مانتے ہیں کہ فرشتے بھی آ سکتے ہیں. اب نیچے آ جائیں. ہوا ربکم والیہ ترجعون، وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف جو ہے وہ تم نے لوٹ کر جانا ہے. یعنی اب یہاں بھی رب کا جو لفظ آ رہا ہے تو یہ اصل کے اندر جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنی قوم سے کہے ہیں کہ اب اگر یہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں ہم تو رب کو مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں بھی وہ جمع ہونے کے معنی میں آ رہا ہے. استغفروا ربکم، وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے کیا کرو؟ استغفار کر لو. تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم تو رب کو مانتے ہی نہیں. وہ مانتے تھے. انہ کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے. الم ترو کیف خلق اللہ خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھتے نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ در تہ بنائے. وجعل القمر فیہن نورا، اور اس نے جو ہے وہ چاند کو جو ہے وہ روشنی دینے والا بنایا. وجعل الشمس سراجا، اور چاند سورج کو چراغ بنایا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے جو ہے وہ پیدا کیا جیسے پیدا کیا جاتا ہے. تو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے تصورات تھے، وہ ان باتوں کو مانتے تھے جو نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ قوم تھی. اب سوال یہ ہے کہ ان کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان نزاع کس بات کا تھا؟ یعنی یہ باتیں تو وہ مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اتنا کچھ مانتے ہیں. تو پھر جھگڑا کیا تھا؟ اب مولانا بتا رہے ہیں جھگڑا کیا تھا. نزاع کس بات پر تھا؟ آیات قرآن کے تتبع، یعنی آیات قرآن کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ بنائے نزاع 2 باتیں تھی، یعنی جھگڑا 2 باتوں کا تھا. تو وہ 2 جب باتیں کون سی تھی؟ پہلی بات ایک یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ جو رب العالمین ہے جسے تم بھی مانتے ہو، وہ رب العالمین کو بھی مانتے ہیں. تمہیں اور تمام کائنات کو اسی نے وجود بخشا ہے، اور وہی تمہاری ضروریات کا کفیل ہے، اور دراصل وہ اکیلا ہی تمہارا الہ ہے، اور اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے. کوئی اور ہستی نہیں ہے جو تمہاری حاجتیں پوری کرنے والی، مشکلیں آسان کرنے والی، دعائیں سننے اور مدد کو پہنچنے والی ہو. لہذا تم اسی کے آگے سر نیاز جھکاؤ، اسی کے آگے جھکو. چنانچہ الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ غیر اللہ کے علاوہ غیر جو الہ تھے ان کو بھی مانتے تھے. یہ تھا مسئلہ. وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں رسول ہوں رب العالمین، جہانوں کے مالک کی طرف سے. اُبَلِّغُکُم رسالات ربی، اور میں تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں. اب نیچے ذرا پڑھیں. برعکس اس کے کہ وہ لوگ اس بات پر مصر تھے کہ رب العالمین تو اللہ ہی ہے، یعنی یہ تو وہ مانتے ہیں کہ رب العالمین کون ہے؟ اللہ ہے، مگر دوسرے بھی خدائی کے انتظامات میں تھوڑا بہت دخل رکھتے ہیں. یہ ہے جھگڑا. اور
ان سے بھی ہماری حاجتیں وابستہ ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ ہم دوسروں کو الہ مانیں گے۔ یہ تھا جھگڑا، ایک جھگڑا یہ تھا۔ کالو وکالو، تو وہ کہنے لگے، جب نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا نا تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، نوح علیہ السلام کی قوم، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، تو انہوں نے کہا کہ مت چھوڑنا اپنے الہوں کو، آلِهَتَكُمْ، وہ جو اللہ کے علاوہ تم نے بنائے ہوئے نا، پیر نہیں چھڈنا، فلانا نہیں چھڈنا، یہ بات ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور وہ کہنے لگے کہ مت چھوڑنا اپنے الہوں کو، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، اب وہ جو الہہ تھے ان کے نام بھی آ رہے ہیں، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا، وہ نہیں چھوڑنا ود کو، سوا کو، یعوق کو، یغوث کو اور نصر کو، یعنی یہ جو ہے نا، یہ ہم نے اللہ کے ساتھ ان الوہیت میں ان کو بھی شامل کرنا ہے، یہ ہے ایک جھگڑا ان کا۔ دوسرا کیا جھگڑا تھا؟ دوسرے یہ کہ وہ لوگ صرف اس معنی میں اللہ کو رب مانتے تھے کہ وہ ان کا خالق، زمین و آسمان کا مالک اور کائنات کا مدبر اعلیٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں زمین کا، کائنات کا بنانے والا وہی ہے، لیکن اس بات کے قائل نہ تھے کہ اخلاق، معاشرت، تمدن، سیاست اور تمام معاملات زندگی میں بھی حاکمیت و اقتدار اعلیٰ اسی کا ہے، وہی رہنما، وہی قانون ساز، وہی صاحب امر و نہی بھی ہے، اور اسی کی اطاعت بھی ہونی چاہیے، اور ان سب معاملات میں انہوں نے اپنے دوسرے سرداروں اور مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب بنا رکھا تھا۔ برعکس اس کے حضرت نوح کا مطالبہ یہ تھا کہ ربوبیت کے ٹکڑے نہ کرو، تمام مفہومات کے اعتبار سے صرف اللہ ہی کو رب تسلیم کرو، اور اس کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جو قوانین اور احکامات میں تمہیں پہنچاتا ہوں ان کی پیروی کرو۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ تو یہ دوسری نزاع کیا تھی؟ دوسری نزاع یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ صرف اللہ کو ہم مطاع نہیں مانیں گے یا حاکم نہیں مانیں گے، یہ جو ہمارے حاکم ہیں دنیا والے ان کو بھی مانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تھا مسئلہ اصل کے اندر۔ تو یہ دو مسئلے سمجھ لیں جو تھے، یہ دو ہی، اللہ کے ساتھ دوسرے الہہ کو مانیں گے۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ ہر معاملے میں مقتدر نہیں ہے، یعنی دنیا کے معاملے جو ہے وہ ہم دنیا کے اعتبار سے چلائیں گے، یہ مطلب تھا۔ قوم نوح کے بعد قرآن میں عاد کا ذکر ہے، قرآن عاد کا ذکر کرتا ہے۔ یہ قوم بھی اللہ کی ہستی سے منکر نہ تھی، اس کے الہ ہونے سے بھی انکار نہ تھا، یعنی الہ کا بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ جس معنی میں حضرت نوح کی قوم اللہ کو رب تسلیم کرتی تھی، اس معنی میں یہ قوم بھی اللہ کو رب مان رہی تھی، البتہ بنائے نزاع وہی دو امور، یعنی وہی دو چیزیں ان کا بھی جھگڑا تھے جو قوم نوح کا مسئلہ تھا، جو اوپر قوم نوح کے سلسلے میں بیان ہو چکے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی حسب ذیل تصریحات اس پر صاف دلالت کرتی ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ قالو، تو وہ کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، یعنی یہ واحد الہ کی ہم نے نہیں
کو نہیں ماننا، اس کے ساتھ ہم نے دوسروں کو ماننا ہے۔ کالو اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو کہتا ہے کہ ہم بس اس ایک معبود کو جو ہے وہ مانے، ایک اللہ کو مانے۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور جو ہمارے باپ دادا نے بنائے تھے ان کو چھوڑ دیں۔ وہی نزاع، وہی جھگڑا جو قوم نوح کا تھا وہی قوم عاد کا بھی ہوا۔ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِکَۃً، انہوں نے بھی کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر سکتا تھا، رسول بنا کر آپ کو کیوں بھیجا؟ وَتِلْكَ عَادٌ، تو فرمایا کہ یہ قوم عاد تھی، جَحَدُوا بِآیاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کی آیات جو ہے ان کی مخالفت کی، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جبار، اور انہوں نے اتباع کی، پیروی کی ہر سرکش کی۔ میں اس کو آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ اوپر اللہ کو مانتے ہیں، نیچے کسی نمرود کو، کسی شداد کو جو ہے وہ مانتے ہیں، یعنی اپنے جو سیاسی معاملات ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، ان میں اللہ کا دخل جو ہے وہ نہیں ہے، باقی اللہ ہے۔ یہ تھا ان کا تصور۔ قوم سمود، بس یہ ایک چھوٹا سا اس کو دیکھ لیں پھر چھٹی کریں گے انشاءاللہ آج۔ قوم سمود، اب سمود کو لیجئے جو عاد کے بعد سب سے بڑی سرکش قوم تھی۔ اصولاً اس کی گمراہی بھی اس قسم کی تھی جو قوم نوح، قوم عاد کی بیان ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کے وجود اور اس کے الہ اور رب ہونے سے انکار نہیں تھا، اس کی عبادت سے بھی انکار نہ تھا، بلکہ انکار اس بات سے تھا کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، یہ واحد الہ ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، اور ربوبیت اپنے تمام معنی کے ساتھ اکیلے اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی فریاد رس، حاجت روا، مشکل کشا ماننے پر اصرار کرتے تھے، اور اپنی اخلاقی و تمدنی زندگی میں اللہ کی بجائے اپنے سرداروں، جو بھی اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ان کے احکامات، دنیاوی زندگی میں ان کے احکامات، یا جو بھی ان کے کوئی مذہبی رہنما تھے ان کے احکامات مانتے تھے، اور پیشواؤں کی اطاعت کرنے اور ان سے اپنی زندگی کا قانون لینے پر مصر تھے۔ یعنی دنیاوی زندگی میں وہ جو قانون لیتے تھے وہ اپنے مذہبی رہنماؤں سے یا سیاسی رہنماؤں سے لیتے تھے۔ یہ چیز بالآخر ان کے ایک فسادی قوم بن جانے اور مبتلا عذاب ہونے کا موجب ہوئی۔ یعنی اسی دو وجوہات سے ان پر عذاب آیا، ایک یہ کہ وہ اللہ کو واحد الہ نہیں مانتے تھے، اس کے ساتھ دوسرے معبود، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی جو تھی اس میں اللہ کے قانون کی بجائے وقت کے جو حکمران ہیں ان کے، یا وقت کے جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں ان کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارتے تھے۔ اس کی توضیح حسب ذیل آیات سے ہوئی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ منہ پھیریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں تنبیہ کر دی ہے، اس مطلب یہ ہے کہ اس عذاب کی، جو عذاب جو ہے وہ قوم عاد پر اور سمود کے اوپر آیا تھا، اس کی میں نے تمہیں جو ہے وہ تنبیہ کر دی۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس جو ہے وہ رسول، آگے پیچھے رسول، یا پے در پے رسول آئے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور انہوں نے رسولوں نے ان کو یا نبیوں نے ان کو سمجھایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا، تو وہ آگے سے رسولوں کو یا نبیوں کو کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا لانزل ملائکہ، تو وہ تمہاری جگہ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتا، رسول بنا کر بھیجتا۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، اور جو تم لے کر آئے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔
اب نیچے وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اسی طرح ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، کالا یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور نہیں ہے، لیکن وہ اوروں کو مانتے تھے۔ قالوا یا صالح، تو انہوں نے کہا اے صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح اس سے پہلے تو ہمارے ہاں بڑی امیدوں کا مرکز تھا۔ اتنہانا، کیا تو اب ہم کو منع کرتا ہے، کس بات سے منع کرتا ہے؟ ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت یا بندگی کرتے رہے ہمارے باپ دادا، یعنی وہ جو اضافی معبود ہیں ان کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بس آخری آیت ہے اذ قال لهم اخوهم صالح، اور جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے الا تتقون، کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی تقوی نہیں ہے اختیار کرتے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور اطاعت نہ کرو مسرفین کی، حد سے بڑھنے والوں کی، یعنی اللہ کی اطاعت کرو وہ حد سے بڑھنے والے تمہارے جو دنیا کے حکمران ہیں، تمہارے قبیلے کے جو سردار ہیں یا تمہارے جو مذہبی رہنما ہیں، ان کی اطاعت نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین کے اوپر فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ اب خلاصہ کیا ہے کہ یہ جو تین قوموں کا ذکر آیا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان کے صرف دو پرابلم تھے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور آلہہ جو تھے ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور دوسرا یہ کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر وہ اللہ کے قانون کی بجائے اپنے حکمرانوں کے یا اپنے مذہبی رہنما جو تھے ان کے بتائے ہوئے یا بنائے ہوئے ضابطے یا جو قانون تھے ان کو اہمیت دیتے تھے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے۔ یہ دو مسئلے تھے جس کی وجہ سے عذاب آیا۔ اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم قوم ابراہیم اور نمرود کا ذکر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔